محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ والی اور کتے سے زنا کا۔ ایک بستی میں ایک نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر بھی بہت نیک تھا، لوگوں کے فیصلے بہت عدل و انصاف سے کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والی تہجد گزار عورت تھی اور ایک نیک شخص کی بیوی تھی، اسی لیے لوگ اس کے پاس دین سیکھنے آیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کیا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت تھی، مگر بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد وہ اکیلی ہی رہتی۔ وہ اکیلی ہی اپنے گھر میں زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کی وفات کے بعد لوگ اس کا جینا حرام کر دیں گے، مگر اس کو اللہ پر بھی بہت بھروسہ تھا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ گھر سے باہر نہ جاتی تھی، مگر شوہر کی وفات کے بعد اس کو کسی نہ کسی کام سے باہر جانا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ بستی میں ایک بہت ہی امیر شخص تھا۔ جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ بہانے بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ گھر سے باہر نکلی تو راستے میں ایک چھوٹا سا کتا ملا جو بہت زیادہ زخمی تھا۔ اس عورت نے اس کی مرہم پٹی کی، اس کی دیکھ بھال کی اور کچھ ہی دن میں وہ صحت مند ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ کتا بھی بڑا ہو گیا اور وہ کتا بھی اس عورت سے مانوس ہو گیا۔ اس کتے کی خاص بات یہ تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی وہ اس کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا مگر وہ گھر سے کبھی باہر نہیں نکلا۔ وہ عورت جب بھی گھر سے باہر جاتی تو امیر آدمی کی نظر اس پر ہی رہتی۔ وہ بہت زیادہ امیر تھا۔ وہ راتوں کو عورتوں سے بدکاری کیا کرتا تھا۔ اس کا شوق تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ پیسے والا تھا، پیسے دیتا اور بدکاری کرتا، اور عورتیں بھی پیسوں کے لیے بدکاری کرنے کو تیار ہو جاتی تھیں، مگر وہ عورت بہت زیادہ نیک تھی۔ ایک دن اس آدمی نے عورت کے گھر اپنے ملازم کو بھیجا کہ اس عورت سے کہو مجھ سے آ کر ملے، مگر اس عورت نے کہا کہ وہ غیر محرم سے نہیں ملا کرتی۔ آدمی بہت غصے میں آ گیا کہ آج تک اسے کسی نے بھی منع نہیں کیا تھا، یہ کون ہے جو مجھے انکار کر رہی ہے، جو مجھے دھتکار رہی ہے۔ وہ اس کے دروازے پر گیا۔ عورت نے پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگا اس بستی کا امیر ترین آدمی ہوں۔ اس عورت نے کہا امیر ہو غریب ہو، کوئی شہزادے ہو یا کوئی نواب، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تمہارے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تم جتنی چاہو میں تمہیں دولت دے دوں گا۔ اس عورت نے کہا اگر محبت ہو گئی ہے تو مجھ سے شادی کرو، اس طرح زنا کاری کی دعوت نہ دو۔ اس نے کہا پہلے ہی میری 4 بیویاں ہیں جو جہیز میں بہت زیادہ مال اور دولت لے کر آئی ہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں گا مگر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے خوف سے ڈرو اور یہاں سے چلے جاؤ، یہ دولت یہ پیسہ اللہ والوں کو متاثر نہیں کرتا۔ وہ آدمی بار بار اس کے دروازے پر آتا مگر وہ عورت اس کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہ کرتی۔ پھر اس آدمی کے دماغ میں ایک شیطانی چال آئی۔ اس نے وہاں کے امیر آدمیوں کو ساتھ ملایا اور کہا کہ اس بستی میں بہت ہی حسین و جمیل عورت ہے، میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی مگر وہ میرے ہاتھ نہ آئی، اگر تم چاہو تو اس کو کسی طرح حاصل کر سکتے ہو، پھر ہم مل کر اس سے بدکاری کر لیں گے۔ وہ باری باری اس کے دروازے پر جاتے مگر مایوس ہوئے۔ پھر وہ رئیس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ وہ ہمارے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ اس امیر آدمی نے کہا کہ میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، یہ پوری بستی اس کی بہت عزت کرتی ہے، ہم پوری بستی میں اس کو طوائف ظاہر کر دیں گے۔ سب لوگ اس کے دروازے پر جاتے، عجیب عجیب آوازیں لگاتے، تانے دیتے، اس کے گھر کے پاس کوئی چیز رکھ دیتے، کبھی اس کے گھر میں پتھر پھینکتے۔ وہ عورت یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی۔ ایک مرتبہ یہ لوگ اس کے دروازے کے باہر کھڑے تھے کہ ان لوگوں نے کتے کی آواز سنی۔ یہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئے اور وہ رئیس آدمی کہنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو یہ عورت ہمارے ہاتھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ کتے سے زنا کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر یہ بات ان لوگوں نے بستی میں مشہور کر دی۔ ایک ایسا الزام تھا کہ ہر لوگ توبہ توبہ کرنے لگے۔ بستی کی عورتیں کہنے لگی کہ اسی لیے یہ عورت شادی نہیں کر رہی، اور وہ عورت سجدے میں گر گر کر دعائیں مانگتی کہ یا اللہ میری مدد کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کا یہ رونا دیکھ کر وہ بے زبان جانور بھی رونے لگا۔ اس بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے۔ اس بستی میں رہنے والے تمام لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتا بستی والے عزت اور احترام سے مان لیتے تھے۔ اس آدمی نے پورے گاؤں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس عورت کو بستی سے نکالنا ہوگا اور پھر اس کے لیے ہمیں اس اللہ والے قاضی کے پاس جانا ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا۔ پھر وہ سب لوگ اس اللہ والے کے پاس گئے
اور کہا کہ اس بستی میں ایک بدکار عورت ہے، اس نے اپنی بدکاریوں میں کتے کو بھی نہیں چھوڑا، ہم چاہتے ہیں کہ اس عورت کو بستی سے نکال دیا جائے۔ قاضی اللہ والے تھے، انہوں نے بستی والوں کی بات بڑے تحمل سے سنی اور کہا کہ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ عورت بھی آ گئی تو قاضی اس کو ایک کمرے میں لے گئے اور پوچھا کہ کیا تم کتے سے زنا کرتی ہو؟ وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی آپ تو اللہ کے نیک لوگ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے یقیناً بہتر ہوگا۔ پھر وہ اللہ والے باہر آئے، جن آدمیوں نے ان پر تہمت لگائی تھی ان کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے نے اس رئیس آدمی کو بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ جس کتے سے اس عورت نے زنا کیا تھا وہ کس رنگ کا تھا؟ وہ آدمی ڈر گیا کیونکہ اس نے کتے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر بولا کہ کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر دوسرے آدمی کو بلایا، یہی سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ کتا سفید رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے آدمی کو بلایا، اس سے بھی یہی سوال کیا، اس نے کہا کہ کتا سرخ رنگ کا تھا۔ پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا، جب وہ عورت اس کتے کو ساتھ دربار میں لے کے آئی تو اس کتے کا رنگ نہ کالا تھا، نہ سفید تھا اور نہ ہی سرخ، بلکہ وہ تمام رنگوں سے بنا تھا۔ اللہ والے نے غصے میں آ کر کہا اگر تم لوگوں نے اس عورت پر تہمت نہ لگائی ہوتی تو شاید جو آج سزا تم لوگوں کو ملنے والی ہے نہ ملتی۔ ان آدمیوں نے کہا کہ ہم سچے ہیں۔ تو اللہ والے نے کہا تم لوگوں نے اپنی سچائی ثابت کر دی، تم لوگوں نے اپنی سچی گواہی دے دی، ابھی ایک گواہی اور بھی باقی ہے۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگا گواہی اور کون دے گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے گواہی جس کے ساتھ یہ زنا کرتی تھی۔ وہ رئیس آدمی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں مگر آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، وہ کتا کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ وہ اللہ والے بولے جب ایک بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو پھر کتا تو کیا، چرند پرند پہاڑ ہر چیز گواہی دے سکتی ہے، کیونکہ اللہ جب زبان دینے پہ آئے تو جانور تو کیا چیز ہے۔ اللہ والے نے 2 نفل پڑھے اور اللہ کے حضور دعا کی، پھر اس کتے سے پوچھا کہ تم ہمیشہ اپنے مالک کے وفادار رہتے ہو، آج ایک عورت لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے، اس پر زنا کاری کا الزام ہے، اسی لیے اللہ کے حکم سے تو بول۔ اللہ کے حکم سے کتا بولنے لگا کہ یہ عورت بے گناہ ہے، وہ پاک صاف عورت ہے، جس نے الزام لگایا ہے ان سب کو سنسار کرنا چاہیے۔ اللہ والے نے بہت غصے میں فیصلہ سنایا کہ اگر کسی پاک عورت پر الزام لگایا جائے، اس کو سنسار کیا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ان کو سنسار کیا جاتا ہے جن لوگوں نے اس پر الزام لگایا۔ بستی کا ہر فرد ان کو پتھر مارے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ سب بستی والوں نے فیصلہ قبول کیا۔ وہ عورت رونے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ نے اس کے حق میں بہتر فیصلہ کیا۔ پھر وہ آدمی بھی کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے زیادتی کی ہے، ہم ایسا گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے، مگر ان کو معافی نہ ملی۔ محترم ناظرین، کسی پر الزام یا تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے رکھیں گے جب تک کہ وہ الزام تراشی کے گناہ کی سزا نہ پالے۔